اس میں یہ بھی کہا جاتا ہے کہ اگر نہیں جانتے ہو تو اہل علم سے پوچھ لو. پھر اس کے بعد حدیث بھی ملتی ہے کہ میں تمہیں دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں, کتاب اللہ و اطاعت اہل بیت یا سنتی کا آپ لفظ لگا لیں. یعنی صرف قرآن بھی کافی نہیں ہے, یہ بھی کہا گیا کہ دونوں سے تمسک اختیار کریں. آپ کس طرح یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہر چیز جو ہے ہم قرآن کے ساتھ جو ہے کمپیریزن کر کے, کیا کوئی انسان اتنا عقل کامل رکھتا ہے تو قرآن سے ہر مسئلے کا اس طرح سے استدلال لے سکے جس طرح سے انبیاء یا سنت رسول سے یا دوسری طرح لیا جا سکے؟ جتنی آیات آپ نے پڑھی ہیں ان کا کوئی تعلق اس بات سے نہیں جس پر آپ یہ بات کر رہے ہیں. لا رتبم ولا یابسن کی آیت جو ہے اس کا قرآن سے کوئی تعلق نہیں ہے. وہ تو یہ بتایا گیا ہے کہ اس کائنات کے اندر جو معاملات ہو رہے ہیں وہ تمام کے تمام اللہ نے ایک رجسٹر میں لکھ رکھے ہیں, اس میں قرآن زیر بحث نہیں. میری گزارش, آپ نے سوال کیا ہے تو آپ میری گزارش سن لیجیے. اور دوسری بات یہ ہے کہ میں نے کہا کیا ہے, میں نے یہ کہا ہے کہ قرآن کے علاوہ ہم کچھ دیکھیں گے نہیں. میں نے یہ کہا قرآن کی حکومت مانیں گے. قرآن جب فیصلہ کر دے گا تو وہ خدا کا فیصلہ ہے, اس فیصلے کے سامنے کوئی اور چیز نہیں ٹھہر سکتی. ہم سمجھنے کے لیے آپ کو سنتی یا جو آپ آیا کہہ رہے ہیں کہ اہل بیت سے یا دونوں چیزوں سے کسی سے تمسک تو اختیار کرنا پڑے گا. اب آپ کہہ رہے ہیں رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت سے کوئی روایت ہوگی اس کو بھی دیکھوں گا, میں علماء کی بات کو بھی دیکھوں گا. میں نے تو ان کے جواب میں یہ کہا تھا کہ بھائی میں سائنس کا مطالعہ کرتا ہوں تو کیا میں پہلے کے علم کو نظر انداز کر دوں گا, لیکن آخری فیصلہ کون کرے گا؟ آخری فیصلہ قرآن کا متن کرے گا. تو سر یہ جو باتیں ہیں کہ قرآن سے ہم کمپیئر کریں گے آیات کو, تو سر یہ جو حدیث کو, تو سر پھر ان میں کون کرے گا یہ فیصلہ کہ دونوں میں سے کون بہتر ہے؟ ابھی ایک کے پاس کے جلیل القدر اہل علم جب یہ کہتے ہیں کہ قرآن کے خلاف, سنت کے خلاف, عقل عام کے خلاف روایت قبول نہیں کی جائے گی, تو یہ فیصلہ کون کرتا ہے ان کے نزدیک؟ وہ محقق کر رہا ہوتا ہے, بخاری کر رہے ہوتے ہیں, مسلم کر رہے ہوتے ہیں. یہ فیصلہ ہم ہی کو کرنا ہے, یہ فیصلہ ہم ہی کو کرنا ہے. میں فیصلہ کروں گا, دلائل دے دوں گا. آپ کے نزدیک فیصلہ غلط ہو گیا, آپ اس کی تردید کر دیں گے. سر اب تک کی گفتگو سے جو ہمیں پتہ چلا وہ یہ تھا کہ علم اور ہے اور تقدیر اور ہے. علم اور ہے اور تقدیر اور ہے, تو یہ لوہے میں پوچھ کیا ہے, علم یا کہ تقدیر؟ دیکھیے, تقدیر کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ کے لیے ایک بات طے کر دی ہے, اس کے خلاف نہیں ہو سکتا. اس کے لیے تقدیر کی اصطلاح استعمال کی جاتی ہے. علم کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو دونوں راستے بتا دیے گئے, آپ کس راستے کو اختیار کریں گے یہ خدا نے پہلے سے جان لیا. تو یہ ساری جتنی چیزیں ہیں یہ اللہ کے ہاں پہلے سے لکھی ہوئی ہوتی ہیں, لکھی ہوئی ہوں گی. وہ چیزیں جو آپ کے مقدر میں ہیں وہ بھی لکھی ہوتی ہیں, وہ جو خدا کے علم میں وہ بھی لکھی ہوتی ہیں. لیکن جو چیزیں آپ کے مقدر میں ہیں ان کی خلاف ورزی نہیں ہو سکتی. جو چیزیں اللہ کے علم میں ہیں ان میں آپ کو اختیار دیا گیا ہے, اختیار آپ آزادانہ طور پہ استعمال جو چیز لکھ دی گئی وہ میرا مقدر بن گئی. اب وہ علم تھا یا کہ تقدیر تھی, لیکن وہ چونکہ لکھ دی گئی. آپ نے کہا کہ علم بھی لکھ دیا گیا, تقدیر بھی لکھ دی گئی. تو جب لکھ دی گئی, اگر میرے کل کو وہ میرے کسی بھی عمل سے میری وہ تقدیر تبدیل ہو گئی تو کیا اللہ کا علم ناقص ہو گیا؟ دیکھیے, بات یہ ہے جس دائرے میں آپ کو اختیار حاصل ہے وہاں آپ اصل میں کریں گے ہی اپنے اختیار کی بنیاد پر فیصلہ. تو اختیار کے لفظ کو پہلے سمجھیں کیا ہے. اختیار کا مطلب یہ ہے کہ خدا نے لکھا ہی یہی تھا کہ آپ یہ کام اپنے اختیار سے کریں گے. آپ اللہ کے علم کو پہلے پڑھیے تو صحیح, وہاں لفظ کیا لکھے ہوئے ہیں, وہاں الفاظ یہ لکھے ہوئے ہیں کہ آپ یہ کام اپنے ارادے اپنے اختیار سے کریں گے. یہ پوری بات لکھی ہوئی ہے, اس میں زیادہ بات کیوں پڑھتے ہیں؟ ٹھیک سر, جب لکھ دیا گیا کہ میں یہ کام اپنے اختیار سے کروں گی, یہاں آنا میرا اختیار تھا, لیکن نتائج پھر منسوس باللہ ہیں. میرے پاس کیا ہے؟ مجھے ٹامک ٹوئیاں مارنے کے لیے زمین پہ چھوڑ دیا گیا کہ پیدائش اس کے ہاتھ میں تھی, موت اس کے ہاتھ میں تھی. اگر میں خودکشی کروں گی تو حرام ہے, گناہ ہے. مجھے یہ دنیا چیز نہیں لگی, میں کیا کروں سر؟ میرے پاس کیا اختیار ہے؟ میری گزارش سن لیجیے. آپ کو جس دائرے میں اختیار دیا گیا وہ خیر اور شر کا دائرہ ہے, اور خیر اور شر کے دائرے میں یہ صرف مذہب نہیں کہہ رہا, ساری دنیا اسی کو مانتی ہے کہ آپ وہاں پہ مسئول ہیں اور جواب دہ ہیں. آپ قتل کر دیں تو ہر عدالت آپ کو پکڑے گی, لیکن آپ کی صورت کیا ہے, آپ کی شکل کیا ہے, آپ کے والدین کون تھے, اس پر کوئی آپ کا مواخذہ نہیں کرتا. تو یہ ساری دنیا کا جو نظم آپ نے قائم کر رکھا ہوا, پہلے اس کو باطل کر لیں, اس کے بعد خدا سے لڑ لیجیے. جس میں آپ کے پاس اختیار نہیں اس میں آپ سے کوئی سوال نہیں.